سمن یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سمن ناظرین، انفارمیشن کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم اکٹھے کرتے ہیں، اپنے لسنر اپنے ساتھیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اچھا موسم ہے، لوگ دن کو کام کر کے تھکے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آرام کرتے ہیں، کوئی دھوپ لگواتا ہے، کوئی آرام کرتا ہے، جسے ہماری اپنا کہتے ہیں کیلولا بھی کرتے ہیں۔ تو سامعین، ایک ہمارے دانشور جنہیں آپ سنتے رہتے ہیں ادارہ آپ کی آواز پر، وہ بہت حوالوں سے بات کرتے ہیں، انہیں ہر چیز کے بارے میں بہت ساری معلومات ہیں، چونکہ وہ اس لحاظ سے پڑھے لکھے ہیں، اس پر کافی نالج بھی ہے ان کو، تو کام کاج کے بارے میں بھی اچھی انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو ہم آج دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، اور اپنے نالج میں بھی، اپنے سامعین کے نالج میں بھی اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ آج کل کام کا طریقہ کیا ہے، یونینز کا طریقہ کیا ہے، پھر جاب فارم والے وہ کیا کرواتے ہیں، اس طرح کی ملی جلی جو ہے وہ باتیں کریں گے۔ خان صاحب، آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، تھینک یو ویری مچ راجہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ تو راجہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ وقتاً فوقتاً مجھے لیتے رہتے ہیں اس ناچیز کو، اور اس ناچیز کے پاس جو علم ہوتا ہے، جو میں تھنٹنگ تو نہیں کہہ سکتا کہ آنیسٹی ہوگا، انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں، بندہ ہوں، مگر جو علم میں ہوتا ہے اس کے بارے میں معلومات کرتا رہتا ہوں سرکاری طور پہ، کبھی یونین سے معلومات کرتا رہتا ہوں، کبھی جاب سینٹر سے معلومات کرتا رہتا ہوں۔ تو قانون کے ادارے میں جو چیزیں ہیں، اگر وہ آپ کریں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس حکومت کو بھی فائدہ ہوگا، اس ٹیکس کو بھی فائدہ ہوگا، اور آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اور اگر آپ ان کو نہ سمجھی سے کچھ کام کریں گے تو پھر وہ آپ کو نقصان بھی ہوگا، حکومت کا نقصان کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کا نقصان ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں، بہت اہم چیزیں ہیں، اور بڑے اہم سوال آپ نے جو ہے، بڑا اہم ٹاپک جو ہے آپ خان نے اس صاحب، کو آپ جب اوپن کیا بندہ جاب پہ ہوتا ہے، اس کے لیے یونین کے لیے بندے کے پاس کتنے گھنٹے ہونے چاہیے؟ راجہ صاحب، پہلے زمانے میں تو کہتے ہیں کہ لوگ 7 سال تک یونین پہ چلا جایا کرتے تھے، لیکن اب یونین کا ایک پیریڈ ہے، اور اس پیریڈ کے اندر آپ نے جو ہے یونین کو بنانا بھی ہوتا ہے، اور پہلے ممبر بننا پڑتا ہے، جیسے خریفہ ہے، خریفہ، یا اس کے علاوہ جو بڑی یونین ہے 6F ہے۔ تو 6F ایک بہت بڑی معتبر اور طاقتور ہے یونین، اور ایک حصے میں فرق ہے راجہ صاحب۔ ایک ہوتا ہے ایک حصہ وہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس کام نہیں ہوتا تو وہ آپ کی مدد کرتے ہیں، تو لائک سم تھنگ آپ کو 13,500 14,000 کے درمیان اور 13,000 کے درمیان آپ کو وہ سیلری ملتی ہے، اور جو ہے وہ اس میں آپ کو 2 جابیں تلاش کرنی ہوتی ہیں ہر ہفتے میں نیٹ کے اوپر، اور ویسے بھی گھوم پھر کر بھی آپ CVیاں دے سکتے ہیں، پھر ان کو بتانا ہوتا ہے میں فلاں جگہ پہ جو ہے اپلائی کیا تھا، مجھے آنسر نہیں آیا۔ تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یونین اور ایک ایسا، یہ جگہ ایک ہی ہے لیکن ڈپارٹمنٹ الگ ہے۔ یونین جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ آپ کے اوپر کام کرواتا ہے، اور پھر کام کروانے کے بعد وہ آپ کا حق مارتا ہے یا آپ کے گھنٹے کھانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر یونین جو ہے وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے پھر مل پڑتی ہے، اور یونین اپنے پاس سے دے دیتی ہے، اس کو پھر نہیں چھوڑتی، اس کا پھر پیچھا نہیں چھوڑتے، اس سے اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتے جب تک اس کا وہ حق نہ نکالے۔ یہ نہیں کہ اس کے کہنے پہ وہ ایکسیپٹ کر دیتے ہیں کہ جی ہاں آپ کے یونین نے کہہ دیا تو یونین کے پاس آپ نے درخواست دے دی تو آپ یہاں لستی ہیں، وہ پروف ہوتے ہیں، پروف دینے پڑتے ہیں۔ تو پھر ایسے جو عناصر ہوتے ہیں جو لوگوں کے حق کو کھاتے ہیں تو پھر ان کے خلاف بہت بڑی کارروائی ہوتی ہے، ثبوت ہوتے ہیں نا، خان پھر صاحب، ان اس کے کا خلاف مطلب ہے کہ کارروائی۔ یونین تحفظ کرتی ہے، جو اپنے ورکر کا تحفظ کرتی ہے، چونکہ اس کے لیے آپ بالکل جو ہے بالکل ہر مہینے اس کی فیس دیتے ہیں، یا ہر 15 دن کے بعد فیس دیتے ہیں، یا مہینے کے بعد دیتے ہیں، تو اس کے بدلے وہ آپ کو جو اپنے لیبر کا، اپنے مزدور کا، اپنے یونین کے ممبر کا، یہاں تو خان صاحب تحفظ کیا جاتا ہے، ہر کام کی یونین ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ راجہ صاحب آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کرمنل کو روکنے کے لیے پولیس ہوتی ہے، اور پوری دنیا میں ہر ملک کی ایک پولیس ہوتی ہے، ایک قانون ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ
ان کو طاقت ہوتی ہے، ان کے پاس یہ اتنی بڑی پاور ہوتی ہے کہ ان کو کوئی چیلنج بھی نہیں کرتا، ان کو عدالت بھی ایکسیپٹ کرتی ہے، جی ان کی بڑی پاور ہے۔ یہ یونین جو ہوتی ہے نا، یونین ایک لوگوں کی ایک فرم ہے، کیونکہ جب ناانصافی ہو اور خاص کر اس ملک میں ناانصافی ہو جائے کہ جس ملک کا نام ہی انصاف پر جو ہے دنیا بولتی ہے، کہ اگر دنیا میں جسٹس کنٹری پہلے نمبر پہ ہے تو وہ ڈنمارک ہے، اور پھر ڈنمارک کے اندر ایک غریب آدمی کے ساتھ زیادتی ہو، یہ تو پھر برداشت کر ہی نہیں سکتے نا۔ یہ تو امیر کبھی نہیں کرتے، غریب کبھی نہیں، لیکن مزدور آدمی کا تو پھر یونین ایسا حق رکھ نکالتی ہے کہ اس کے پیٹ سے، اس کی آنتڑیوں سے نکال کر لا کے سامنے رکھتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کے خلاف جو کارروائی کرتی ہے نا، اس کو پھر وہ نانی یاد آ جاتی ہے کہ پھر وہ کسی کو زندگی بھر کسی کا حق رکھنے کو وہ تیار نہیں ہوتا۔ یہ ان کی ایک صفت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یونین کی فیس الگ ہوتی ہے، کوئی 500-550 ہوتی ہے، کوئی 500، 16، 20، 25 جو بھی اوپر، یہ ایک حصے کی فیس ہوتی ہے۔ لیکن ایک ایسا یہ ہوتا ہے کہ یہ کام میں گنا جاتا ہے۔ آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے وائف کو بلانا یا امیگریشن کے مسائل میں سے، آپ وہ کنسل ہیلپ میں نہیں آتے، یعنی آپ وہ سوشل میں نہیں آتے، یہ ایک کام میں گنی جاتی ہے۔ اس کا باقاعدہ ٹیکس جاتا ہے، اس کا باقاعدہ ٹیکس وصول کرتا ہے ٹیکس آفس، اور یہ اسٹیٹ کو اس کا باقاعدہ ٹیکس جاتا ہے۔ مثلاً 19,000 اس کی تنخواہ بنتی ہے تو اس کو 13.5 ملتا ہے، تو باقی ٹیکس میں جاتے ہیں۔ تنخواہ وہ پوری بناتے ہیں جس طرح عام کام کے اوپر بنتی ہے۔ تو راجہ صاحب، یونین جو ہے یہ مدد کرتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یونین یہ بھی مدد کرتی ہے کہ آپ کے پاس اگر کھویا کارڈ ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، تو پھر وہ بس کا لائسنس لینے میں وہ اپنے پاس سے خرچہ کرتے ہیں، اپنے پاس سے بیچتے ہیں، اپنے پاس سے سارا کچھ افورڈ کرتے ہیں۔ یا جس طرح ٹرک کا لائسنس لینا یا ٹرین کی ٹریننگ کرنا، یعنی جو آپ کام کرنا چاہیں گے اس کورس کے پیسے وہ خود دیتے ہیں۔ خان صاحب آپ کا تو مطلب یونین، ہے کہ یہاں لیبر کا تحفظ کیا جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں جی کہ ماں سے بھی زیادہ یونین تحفظ کرتی ہے لیبر کا، تو جیسے خان بچے صاحب کی جس طرح ماں آپ کام کرتی ہے۔ ڈھونڈتے ہیں، کام اس کے لیے کتنے گھنٹے پورے ہوتے ہیں تو آپ کو یونین ملتی ہے پہلی دفعہ؟ راجہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یونین بنانے والوں کے لیے جو ہے وہ کم از کم 5 سال کا ویزا ہونا چاہیے، اور وہ ویزا ہونا چاہیے کہ جو اس کو یہاں کی ریاست آئندہ آنے کے لیے اس کو یہاں پہ اسٹے دے گی، یعنی کہ اس کے رائٹس بنتے ہیں کہ وہ یہاں کا باشندہ بن گیا ہے، یعنی اس کی ووٹ یہاں پہ کم از کم کمون کی اس کے ووٹ جو ہے وہ رجسٹر ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ بندہ یونین لینے کا حق رکھتا ہے، یونین بنانے کا حق رکھتا ہے۔ جیسے کہ یہ گرین کارڈ والے لوگ ہوتے ہیں، یا یہ میرے خیال سے یہ لوگ یونین کے ممبر نہیں بن سکتے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہے اس کی ایک 3 سال اس کی لمیٹڈ ہوتی ہے، 3 سال کے اندر اس کو بنانا ہوتا ہے، اور 3 سال کے اندر آپ کے اگر 1 گھنٹہ بھی کام دن کو ہوتا ہے یا آپ کے 16 گھنٹے ہوتے ہیں، وہ یہ گنتے ہیں، یہ کاؤنٹنگ کرتے ہیں، 160 گھنٹہ دیتے بھی ہیں اور 160 گھنٹہ یہ کاؤنٹ بھی کرتے ہیں، یعنی 160 گھنٹے تک جو ہے یہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو مطلب کہ خان ہر صاحب مہینے یہ میں جب آپ چاہے اگر آپ یونین نے، بن جاتی ہے، بندہ یونین میں چلا جاتا ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ جاب فرم بجلی میں جاتے ہیں، 2 اپلیکیشنیں دیتے ہیں کام ڈھونڈنے کی، کہاں کہاں آپ نے کام ڈھونڈا، لیکن اس کے بعد آپ کو چھٹیاں کتنا عرصہ، 5 ہفتے چھٹی کر سکتے ہیں، کتنی چھٹی کر سکتے ہیں؟ جی راجہ صاحب، ان کی 5 سے 6 ہفتے جو چھٹیاں ہیں، 5 ہفتے کے تو یہ پیسے دیتے ہیں نا۔ ابھی تو روٹین چینج ہو گئی ہے کچھ، لیکن پتہ نہیں پھر اب اس طرح ہو گئی، یعنی مجھے معلوم نہیں۔ یہ 6 ماہ کا کر دیا تھا انہوں نے پیریڈ، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو سال میں چھٹیاں کریں گے، تو سال میں 5 ہفتے کی پھر کچھ تقریباً اس کے پیسے بنتے ہیں، وہ بھی اچھی خاصی 18-20 ہزار تنخواہ بن جاتی ہے چھٹیوں کے لیے، اور وہ بھی چھٹیوں کے پیسے بھی وہ 1 مہینے کے دے دیتے ہیں، یا 5 ہفتوں کے دے دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ راجہ صاحب ایک اور بات بڑی ضروری ہے کہ یونین، جب آپ نے یونین پہ آ گئے اور شروع کر دی یونین، تو پھر آپ کی یونین سمجھو کہ اس کو پانی لگ گیا ہے اور وہ گستی جائے گی، چاہے آپ وہ کام کریں نہ کریں، وہ آپ کی پہلی یونین ختم ہوتی جائے گی، وہ بریک نہیں کرے گی، پھر ایکسٹینشن نہیں ہوگی، دوسری آپ کی ساتھ تیار ہوتی جائے گی۔ جب پہلی آپ کی تیار ہو جائے گی، اس کے لیے آپ کو
کوئی لگ بھگ 1900 گھنٹہ چاہیے، یعنی 2000 کے قریب 1800 یا 1920 گھنٹے چاہیے یا کوئی اس طرح چاہیے. مطلب آپ سوچ لیں کہ 2000 گھنٹہ آپ کا ہونا چاہیے. پہلے تو یہ تھا کہ سیکنڈ ٹائم یونین بننے کے لیے 1000 گھنٹہ تھا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں زیادہ کرو گھنٹے کام نا. تو آپ مجھے نہیں معلوم کہ یہ 1000 گھنٹے میں تو دوبارہ خان بنانے صاحب کے لیے چلیں 1000 ٹھیک ہے گھنٹہ کہ لگتا ہے. آدمی جو یونین کی فیس دیتا ہے پھر کام کرتا ہے، ساتھ ساتھ سہولیات بھی ملتی ہیں، سہولیات جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ آپ کا لیبر کا تحفظ بھی کرتی ہیں. تو خان صاحب یہ تو جی پلس پوائنٹ ہے. خان صاحب آپ بیسیکلی ذہنی طور پہ آپ انجینئر بھی ہیں، اور آپ کو ابھی کوئی اپنے مطلب کا کام جو ہے وہ یونین نے دیا یا آپ نے کہیں ڈھونڈا یا آپ کو کہیں ملا کام؟ چونکہ آپ تو انجینئر، آپ تو بلڈنگ کے بناتے ہیں. جی راجہ صاحب، میں انجینئر تو نہیں ہوں، ایک میں بلڈنگ بنانے والا عام آدمی ہوں، عام ورکر ہوں. اور یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بلڈنگ کے کام کو 100% سمجھتا ہوں کہ بلڈنگ کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے، اس کا مکسچر کیسے بنتے ہیں، اس کا جو ہے وہ سارا جو اس کا جتنا مطلب کورڈ آپ کو ایریا ہوتا ہے اس تھیوری کو کے کیسے بارے میں نالج ہے. جی وہ سارا مجھے پتا ہے کہ میں کس طریقے سے اس کا مسالہ، اس کی اینٹیں، اس کی گیپس، اس کی لکڑ، اس کی چھت، اس کی فاؤنڈیشن کیسے میں نے بنانی ہے، وہ چیزیں ہمیں پتہ ہیں. لیکن انجینئر ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ صرف ڈیزائن تیار کرتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے. لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے کہ یونین جو ہے وہ کام کے بارے میں یہ نہیں کہتے، وہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ کام تلاش کریں یا کوئی اسکول شروع کریں. جاب سینٹر یہ مدد کرتا ہے. جاب سینٹر اس لیے مدد کرتا ہے کہ جاب سینٹر کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی یونین ختم ہو گئی تو یہ ہمارے سر پہ آ جائے گا، کیونکہ یونین جب ختم ہو جاتی ہے تو یونین والے پھر کہہ دیتے ہیں، پہلے وارننگ دیتے رہتے ہیں، پھر وارننگ کے آخری وارننگ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی فلاں تاریخ کو آپ کی یونین ختم ہو رہی ہے، تو آپ کو نئی یونین تیار کرنے کے لیے اتنے گھنٹوں کی ضرورت ہے، تو آپ مہربانی کریں اپنا کام تلاش کریں. تو پھر اس کام کے اوپر جو ہے پھر اس کو کافی سارا دوڑنا پڑتا ہے. تو پھر جب سینٹر کے پاس جاتا ہے تو جب سینٹر والے جو ہے نا ان کے پاس بدھ کا دن ہوتا ہے، بدھ کے دن 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک وہاں پر ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ صفائی کے کاموں کو جاننے والے، پھر اس کے علاوہ ہوٹل کے کاموں کو جاننے والے، بینک کے کاموں کو جاننے والے، کمپیوٹر کے کام کو جاننے والے. وہ پھر اکٹھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اندر وہ ہر ایک بندہ آ کر اپنا بتاتا ہے کہ میں اس ڈپارٹمنٹ کا ہوں، آپ میرے پاس آ جائیں. جس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں اس کو بندے کنورٹ ہو جاتے ہیں ان کے اوپر. اور پھر وہ اس کے پاس کمپیوٹر میں یہ اچھا ہے کہ ابھی گورنمنٹ نے بہت زور لگایا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں جو سوشل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے یونین والے لوگ ہیں، یونین نے بھی زور لگایا کہ یہ ہمارے ورکروں کو کام پہلے دیں، باہر کے لوگوں کو کام نہ دیں. تو ایک تو یہ بھی پریشر ہے تمام کمپنیوں پر، تو وہ پھر ان کو کہتے ہیں جی ہمیں بندے چاہیے، تو پھر اس کے مطابق ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں، ان کو بھیجا جاتا ہے، ان کو چیک کرایا جاتا ہے. لیکن ایک میں آپ کو میرے دماغ میں پوائنٹ آیا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پہلے یہ ہوتا تھا راجہ صاحب، لوگ کام پہ جاتے تو کسی کے کام پہ تو وہاں جا کر کام کرتے، اور کام کے دوران وہ یہ کرتے کہ اگر ان کے اوپر اگر کنٹرول آ گیا ہے تو کنٹرول کو کہتے جی کہ میں تو آج ہی ابھی شروع ہوں اور ٹرائی کر رہا ہوں. یہ باتوں کی وجہ سے بہت لوگ بلیک کام کرتے تھے، اور بلیک کام میں گورنمنٹ کو بھی نقصان تھا اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی دھوکا تھا کہ ان سے بھی پیسے لینا اور پھر بلیک کام بھی کرنا. تو یہ دورے جو ہے معیار جو ہے یہ بہت غلط تھے. تو اب انہوں نے ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے جو کہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی بندہ ٹرائی کے لیے بلائے گا یا کام کے لیے بلائے گا تو آپ نے سیدھا یونین کے پاس جانا ہے، نہ کہ جاب سینٹر کے پاس جانا ہے. یونین کے پاس جا کر آپ نے اپنی یونین کو مطلع کرنا ہے، یہ میرے پاس ای میل آئی ہوئی ہے اور یہ میرے پاس کنٹریکٹ ہے، اور میں اس کے مطابق ان کو ٹرائی دے رہا ہوں کہ اگر میں نے کام ٹھیک کیا، میرا ان کو کام پسند آیا تو میں ان کے ساتھ پکا لگ جاؤں گا اور پھر میں آپ کو کنٹریکٹ آ کے دے دوں گا. ادروائز میں ان کے ساتھ ٹریننگ پہ جا رہا ہوں، ٹرائی کرنے پہ جا رہا ہوں. تو اس کے وہ یہ کہتے نہیں ہے کہ آپ مفت میں جائیں، اس کے وہ کہتے ہیں پیسے ضرور لیں لیکن لیگل طریقے سے لیں، ان لیگل نہیں لینے، ہاتھ میں نہیں لینے. آ کے آخر مہینے میں آپ نے بتانا ہے 26 یا 25 یا 24 تاریخ جو بھی ہوتی ہے مہینے کی، جہاں پر کارڈ کو فل کیا جاتا ہے، چھیما کارڈ جس کو کہتے ہیں، تو اس میں
پھر بندہ لکھ دیتا ہے جی کہ میں نے آپ کو جو ای میل دی تھی یہ ای میل نکالیں اور دیکھیں کہ اس بندے کے پاس میں نے 5 گھنٹے کام کیا، 15 کیا، 50 کیا، جتنا بھی کیا، جتنے دن کیا، جتنے گھنٹے کیا، وہ وہاں پر آپ فلنگ کریں گے تو پھر وہ کمپنی سے وہ آپ کو وہ پیسے باقی آ جائیں گے، باقی پیسے پھر یہ اپنے پاس سے دیں گے۔ لیکن یہ غلط ہے کہ اپنی یونین کو نہ بتانا اور پھر جو ہے یہ کام پہ چلے بالکل جانا خان صاحب آپ نے اچھا اور پھر کیا وہ کام بتایا کہ کرتے یہ رہنا قانون اور کی وہاں سے بھی پابندی پیسے آ کرنا ہے جائیں، جہاں کام یہاں کرتا سے ہے۔ بھی پیسے آ تو جائیں خان تو اس صاحب پر پھر بعض لوگ جرمانہ ہو ہوتے ہیں، سکتا بعض ہے جی۔ مظلوم ہوتے ہیں، کوئی 5 سال لوگوں کے جو وہ پیسے بھی مار لیتے ہیں، ان کی جو ہے وہ لیبر، جب لیبر دیتے ہیں، کام دیتے ہیں، ان کے پیسے بھی رکھ لیتے ہیں، 5 سال پرانے لوگوں کو پیسے بھی نہیں ملتے۔ اس طرح کے کیس بھی سننے میں ہمیں ملتے رہتے ہیں۔ راجہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں تو انسان حق کھا ہی لیتا ہے، کیونکہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے اس بندے نے مارا ہے، ڈنڈے مارے ہیں، اب اس کے پاس گواہ نہیں ہے اور اس کے ڈی این اے یا جو بھی فنگر یا جو بھی ٹیسٹ پریزنٹنگ کرائے جائیں، لیکن اس کا کسی طریقے سے ثبوت نہیں ملتا کہ اس کو کسی نے مارا ہے، یعنی کہ اس بندے نے اس کو مارا ہے، ثبوت نہیں ملتے، یا وہ جعلی طریقے سے اپنے کوئی کاغذ بنا لیتا ہے جی کہ میں تو وہاں تھا ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھے راجہ صاحب، اللہ کی عدالت بھی ہے، وہ اللہ خود دیکھ رہا ہے، جس کی عدالت میں نہ تو کوئی وکیل ہوگا اور نہ ہی کوئی جج ہوگا اور نہ ہی کوئی سپاہی ہوگا اور نہ ہی وہاں پیسے چلیں گے۔ اللہ کی عدالت میں جب انسان بولے گا تو اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، جکڑا ہوا ہوگا، اور اس وقت تک زمین اس کو نہیں چھوڑے گی۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ اس پر سوال نہیں کریں گے اور انصاف نہیں کریں گے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک ہے جو فرمایا ہے کہ جس نے کسی مزدور پر مجبور پر کام کروایا، کسی مزدور پر کام کروایا اور پھر اس کا اس نے حق مار لیا، تو قیامت کے دن اس شخص کا میں وکیل بنوں گا جس کا حق مارا گیا۔ اب خود سوچیں کہ جس کی وکالت رسول اللہ کریں گے اور جج اللہ ہوں گے، تو پھر وہاں اس بندے کا کیا اشر ہوگا جو دوسروں کا حق مار لیتا ہے یا دوسروں کے پیسے کھا جاتا ہے کام کروا کے۔ خان صاحب خود آخری سوچ سوال لیں۔ چلتے چونکہ آپ اس پر کافی چیزوں پر عبور رکھتے ہیں، یہ جو منافق ہے، منافق کی کیا نشانی ہے؟ منافق کی راجہ صاحب، میں تو پہلے بھی آپ کو میرے خیال میں 2-3 دفعہ بتا چکا ہوں۔ ایک دفعہ ہمارے ساتھ شاکر بھائی بھی تھے لندن سے، تو ان کے سامنے بھی یہ بات ہو چکی ہے۔ راجہ صاحب، منافق دنیا میں سب سے برا انسان ہے۔ یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ خنزیر کا نام بھی نہ لو، ایسے منافق کی کوالٹی ہے۔ منافق ایک ایسی ذلیل، ایسا ایک گھٹیا انسان ہے منافق، کہ جس کا نہ تو کوئی جنازہ ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے، اور جہنم کی سب سے تہ خانے والی جگہ پہ اس کو رکھا جائے گا۔ منافق کے اوپر مشرک کو رکھا جائے گا، جو سب سے آخری جہنم کا درجہ ہے نا جی، جس سے بڑکایا جائے گا جہنم کو، منافق سے بڑکایا جائے گا۔ منافق کی یہ نشانی ہے، بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اس کے پاس امانت رکھو تو اس میں خیانت کرے، اپنی بات منوانے کے لیے دوسروں کو دبانے کی کوشش کرے، ہائر ہو جانا، جیسے کہ دوسری کی بات نہ سننا اور بیچ میں کاٹ کاٹ کے اپنی منافقت کی صفائی دینا۔ اس کو رات کو سکون نہیں آتا، ضمیر اس کو شرمندہ اور ملامت کرتا ہے، ہر رات اس کو بے چین کرتا ہے، لیکن اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے وہ ذلیل ہوتا ہے لوگوں میں۔ حالانکہ وہ سمجھتا ہے میری عزت ہے، لوگوں میں اس کی عزت نہیں ہوتی۔ وہ جہاں جاتا ہے اس کی بات میں اثر نہیں ہوتا، وہ ضلالت کا تاج پہنا ہوتا ہے اس نے، وہ سمجھتا ہے میں نے سونے کا تاج پہنا ہے، وہ سونے کا نہیں ہوتا، اس کے ماتھے پہ وہ ذلت جو ہے نا وہ ٹپک رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے ہیں منافق جو لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے، میں تو دعا ہی کروں گا، چلو خان نہیں تو صاحب پھر دعا کریں آخرت اللہ کے تعالیٰ لیے۔ سب کو ہدایت دے۔ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی قیمتی معلومات دی، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ یہ شور نہیں ہے راجہ صاحب، میں کیونکہ دیکھیں میں قانون کا تو ہے نہیں ہوں، وہ کیا کہتے ہیں، لائر نہیں ہوں کہ میں یہ آخر میں یہی لیکن خان ریکارڈنگ صاحب کراؤں جہاں گا کہ تک میرا آپ کی 100%۔ انفارمیشن ہے، کوئی اس پر درستگی جی، کرنا جہاں چاہے، تک کوئی میرے مزید پاس کوئی رائے دینا انفارمیشن چاہے تھی تو اس وہ کی میں تصحیح نے کرنا آپ چاہے کو تو اس کے لیے ہمارا اپنے ٹائم حاضر ہے خان حساب سے صاحب۔ دے دی نا، لیکن ہو سکتا ہے کہ قانون میں کوئی پیچیدگیاں ہوں،
میں تو ان پڑھ آدمی نہیں ہوں نہیں، آپ اس کو معاملے قانون میں کہ دان میں دینا، آپ ایک جسٹ ایک انفارمیشن دے رہے ہیں، جو کچھ آپ کے پاس نالج ہے اتنی ہی آپ جی بات جی کر رہے جی ہیں۔ جی جی بالکل جی بالکل۔ سمن یہ تھے خان شفاقت خان، جو کہ ایک مزدور کے بارے میں بتا رہے تھے، مزدور کے حقوق کی بات کر رہے تھے، یونین کی بات کر رہے تھے، جافا مزلنگ کی بات کر رہے تھے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سن کے بندوں کو احتیاط بھی کرنی چاہیے، ان چیزوں سے بڑا سبق ملتا ہے۔ سامعین ناظرین، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔